بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 35۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی ہی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا اور سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو بات کر لو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھیں صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کی وجہ سے اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان پہ لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا، میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشی گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ وہ خود بخود اس کی گردن ہاں میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سفید سویٹر میں کونیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھی وہ اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مال اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں
اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر آنے والے ترکی آ کر نہ ڈھونڈ سکیں، ان کو بھی اغوا کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ ان نتاشا کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلوری کرائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں، تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کرو، 2 دن ہو گئے ہیں تمہیں، انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کی جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا سوچے نہیں میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کر لینا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم قالین میں پاؤں گویا کہ دھنس ہی گئے تھے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں میں، کمر میں اور گھٹنوں میں بہت سی چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ قالین پر ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو کمر میں درد اور زیادہ ہونے لگا۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا زدہ سا ہو رہا تھا۔ آنکھوں تلے حلقے، ایک آنکھ کے نیچے گہری جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا۔ اس کی انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ وہ ایسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی۔ ویکس دھل گئی مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ اسے نہیں بھول سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری تکلیف، ساری زندگی دیتی ہی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے ہسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دایاں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح کے لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ WHO، اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس بھانجی جانے کا
دل کیوں نہیں چاہتا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان دونوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی، عزت سے جی سکے گی، کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا اب مطیع فرقان اور صائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی رہائی سے سنے گا، اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بڑے بازار میں چلا دیا گیا تھا، وہ واقعی میں بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی، نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی ہوئی تھی، اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا ہوا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کے ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑی، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے ہی تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ اچانک بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی پہ کھڑی حیا پہ پڑی۔ حیا! اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کو پکارنے پہ اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس کی طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ اچانک عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہو کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت پھینکا۔ لاشعوری طور پہ اس نے ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکونی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کری۔ اسی اثنا میں بگھی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کے پیچھے کھنچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کھڑکی سے بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کی ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم دراز تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لانگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔
حیا نے کمرے کے نیم دروازے پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آب نویسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے ہوئے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جہاں بجا بڑے بڑے فوٹو فریم لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھتی گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جینا سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بھی بہت تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیل رہی تھی، زرد سرخ لپٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے۔ دھواں ہی دھواں تھا، اس کی سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہرکلتس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی پانی ڈالو میرے اوپر، وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، نفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی ہوئی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پہ خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت میں چہرے کی اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپکپانے لگے۔ تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی۔
لانگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجیب سا ماحول بنا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوق ادا کی بارش کی طرح سے گیلی تھی۔ عائشہ بنا کچھ سوچے انگیٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سے سرخ رہ گئے، جو دراصل ہیٹر کی راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پہ ربر بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکینکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھیں، جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو کیسے فیس کروں گی۔ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور ہی نہیں تو ڈرو بھی نہیں۔ عائشہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش تو کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بج رہے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پنسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر ہیں؟ اس نے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سینے میں ان کی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد کم ہونے لگا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں
وہی اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا یا پھپھو فکر مند تھیں۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی ہو گئی۔ پرس میں پانی جانے سے دونوں فیوز خراب ہونے کا یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو گی، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی، اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے کمنٹس: میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبدالرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبدالرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تو سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی میں نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ واقعتاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے موتی لگے ہوئے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔
جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، وہ کتنا اور کتنا سوگی۔ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل۔ کمبل سے بہارے کی آواز آئی، ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ بہارے جو علیہ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسوڑتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے بن بن آنکھوں سے اسے چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا تو پوچھ ہی اٹھی، ہاں ابھی تو جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے، عائشہ نے کہا۔ شور اس نے شانے اچکا دیے، وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار بھیجتے ہیں نا۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھگی پہ چڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈرسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تمہیں اور بہارے ان کے درمیان۔ بگھی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑ رہی تھی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا، وہاں تم ایک دفعہ آئی تھیں۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ ہوا سے اٹھتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کوئی تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ ابھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوق ادا کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرش نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھیں، شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا کہ تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ اسپرے کر رہی تھیں۔ حیا جواباً مسکرائی اور پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟